لسبیلا کے اندر لسبیلا کے مفاد، لسبیلا کی بقا کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، پھر جام کمال کا ہاتھ آپ کی گریبان تک جائے گا۔ آپ اس کو دھمکی سمجھیں، میں کسی بات سے نہیں ڈر رہا۔ صالح بطانی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، تو مہربانی کر کے ہمارے منہ اتنے نہ کھلائیں کہ ہم آپ کے گریبان تک بھی پہنچ جائیں۔ تو میں اور آپ تو دریجی بہت جا چکے ہیں۔ دریجی شہر کے اندر جہاں آپ کا گھر ہے، یہاں کتنے گاؤں ہیں؟ کیا پورا دریجی اسی طرح ہے؟ کیا ہر دریجی کے محلے کے اندر اسی طرح کے روڈ ہیں، اسی طرح کے فوارے ہیں، اسی طرح کا پانی ہے، اسی طرح کا سبزہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دریجی کے اندر 25 ڈیم بن سکتے ہیں تو ساکران میں ڈیم نہیں بن سکتا، حسن پیر پہ ڈیم نہیں بن سکتا، پیرکس میں ڈیم نہیں بن سکتا، اور ہم بنا کے دیتے ہیں؟ آپ کو اس لیے نیا لسبیلا چاہیے کہ ایک ڈی سی اور ایک ایس پی آپ کا محتاط ہو، 4 ایکسین آپ کی بات مانے، تو اس طرح کا لسبیلا آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ قدوس بیزنجو صاحب کے اس فیصلے کو وہ واپس لیں گے۔ لسبیلا میں کوئی دوسرا ضلع بننے کی انشاءاللہ کوشش بھی جو ہو رہی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے محترم، آپ کو 9 دفعہ ایم پی اے کے بعد کس نے روکا تھا آپ ہب کو نہ بنائیں، آپ وندر کو نہ بنائیں، آپ گڈانی کو نہ بنائیں؟ بلکہ آپ تو ترقی کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ آج ہب میں یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی، آج ہب میں ایک نہیں بلکہ 3 4 جتنی بڑی اس کی پاپولیشن ہے اور جتنی بڑی مردم شماری کی آپ بات کریں، آج وہاں 4 کالج ہونے چاہیے تھے، آج وہاں ایک نہیں بلکہ 4 اسپتال ہونے چاہیے تھے، آج وہاں ہائی اسکول کی تعداد کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، آج دریجی کے اندر کالج ہونا چاہیے تھا، آج وندر کے اندر، ڈام کے اندر، یہ جو حلقے اور لیاری کے اندر اتنی بڑی ترقی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم نے تو کبھی ترقی لسبیلا کو دی ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی لسبیلا میں ترقی تو صرف ہم نے کی ہے، دریجی والوں نے۔ تو آپ نے اپنے گھر کو جتنا خوبصورت بنایا ہے، ہم تو دریجی شہر سے سب واقف ہیں، شاید جو ٹی وی کے اندر بیٹھ کے تجزیہ نگار، اینکر، لائر، پنجاب کے پی کے ایم این اے، باقی صوبوں کے ایم پی اے اور دوسرے لوگ اگر واقف نہیں ہیں تو میں اور آپ تو دریجی بہت جا چکے ہیں۔ دریجی شہر کے اندر جہاں آپ کا گھر ہے، یہاں کتنے گاؤں ہیں؟ کیا پورا دریجی اسی طرح ہے؟ کیا ہر دریجی کے محلے کے اندر اسی طرح کے روڈ ہیں، اسی طرح کے فوارے ہیں، اسی طرح کا پانی ہے، اسی طرح کا سبزہ ہے؟ کیا دریجی کے اندر کوئی گرلز ہائی اسکول ہے؟ کیا لوئی کے اندر کوئی گرلز ہائی اسکول ہے؟ کیا دریجی پوری تحصیل کے اندر کوئی کالج ہے؟ اور آپ نے جتنے دریجی روڈ پہ پیسے میرے خیال ان 25 سال میں خرچ کر دی، آج تک اس کا ٹینڈر لگتا ہے۔ آج آپ پچھلی حکومت وفاق کا بجٹ کھولیں، وفاق کا پرانا بجٹ کھولیں، آج بھی دریجی کا روڈ کا ریپیئر کے پیسے اس پہ آتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ 9 سال 9 دفعہ جو ایم پی اے رہ چکے ہیں، یہ پیسوں کا 20% میں ہب پہ اگر آج آپ صحیح لگاتے تو ہب کوئی شہر لگتا۔ مجھے ہر آدمی کہتا ہے جام صاحب ہب کی شکل، میں نے کہا جی ہب میرا حلقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں یہ جام غلام قادر اسپتال تو ہے، تو میں نے کہا جی بس اب میرے بڑوں نے اگر اسپتال بنا کے غلطی کی ہے، اب اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، میں کیا بولوں۔ اور ہب اتنا سا شہر ہے، آج ہم لسبیلا میں ہر جگہ پھرتے ہیں، کبھی آپ کانکی سے لاکھڑا جائیں، کبھی لاکھڑا سے لیاری جائیں، کبھی اتھل سے آپ لاکھڑا کی طرف جائیں، کبھی آپ بیلا کے اندر پھریں، کبھی یہ باقی علاقوں کے اندر جائیں، جو روڈ بنے ہیں یہ سارے روڈ جمع کر لیں تو آپ کے حلقے کے 4 چکر ہم کاٹ لیں گے، لیکن ہم نے بنا کے دکھائے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے اوپر کوئی ویڈیو یا کوئی بڑے بڑے تختیاں نہیں لگائی ہیں۔ آج آپ کی گڈانی میں اس وزیر اعلی میں آخری 2 سال تنگ آ کے میں نے بجٹ میں اسکیم رکھے کہ پہلے سال جب میں رکھ رہا تھا تو آپ ناراض ہو رہے تھے کہ جام صاحب میرے حلقے میں مداخلت کر رہے ہیں، جام صاحب میرے حلقے میں اسکیم دے رہے ہیں، چلے بھائی نہیں دیتے۔ جب 1-1.5 سال بعد میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ نے تو دینے نہیں ہیں، آپ نے اگر دینے بھی ہیں تو مخصوص آپ کے چند لوگ ہیں، اسی کی گلی دیں گے، اسی کی نالی دیں گے، اسی کو حال دیں گے، باقی عوام بھلے کھٹوں میں رہے، بغیر چیز کے رہے۔ من پسندیدہ آپ کے لوگ ہیں۔ ہم نے بائی پاسز کا منصوبے کو تیز کیا، ساکران میں بائی پاس کا بنایا، اٹک سے بائی پاس کا بنا رہے تھے، ایک اور بائی پاس کا بھی پروگرام تھا، اور ابھی میں نے صرف آپ سے آتے بھی یہاں سنا ہے، اور ہر شہر کے لیے 30-40 کروڑ ابھی دیے، سپورٹس کے لیے دے رہے تھے،
کیونکہ مجھے پتا تھا آپ نے خرچ نہیں کرنا ہے، اور میں نے آپ کو بڑا کھلا کہا، میں نے کہا صالح بطانی صاحب میرے کوئی شوق نہیں ہے وہاں سے ایم پی لڑنے کے، آپ کو تو بڑا مطمئن ہونا چاہیے، لیکن اس شہر کی شکل تو آپ تھوڑی ٹھیک کریں۔ پورے بلوچستان میں ہر آدمی کہیں سے بھی آتا ہے، ہب میں آتا ہے اور اس کی حالت اتنی بری ہے، اور ابھی ہم دیکھیں گے نا آپ کے وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ ہیں، مجھے تو ابھی سے ڈیم پیرکس میں ڈیم آپ کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ دریجی کے اندر 25 ڈیم بن سکتے ہیں تو ساکران میں ڈیم نہیں بن سکتا، حسن پیر پہ ڈیم نہیں بن سکتا، پیرکس میں ڈیم نہیں بن سکتا، اور ہم بنا کے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو آپ اتنے بڑے خیر خواہ اپنے حلقے کے یا ادھر لسبیلا کے، اب ماشاءاللہ ہمارے حلقے میں آتے ہیں تو آدھا تکم تا بالکل تو تھیا انشاءاللہ اساک موقع ملے تا ڈسے جاؤں تا بابا پیری پانچ علاقے میں تا اساک دیکھار تو چھو کیوں ہے؟ یہ حال صرف 5 حال تقسیم کرے، 4 ٹیوب ویل مانو ڈی کرے، ونجو ڈامک ڈسو۔ تو مہربانی کر کے ہمارے منہ اتنے نہ کھلائیں کہ ہم آپ کے گریبان تک بھی پہنچ جائیں۔ لسبیلا کی سیاست کرنی ہے کریں، لیکن لسبیلا کے ساتھ جو کھیل آپ کھیلنا شروع کر رہے ہیں ہم نے اپنی ذات پہ بڑا برداشت کیا ہے اور شاید آگے بھی کریں گے، لیکن جہاں آپ لسبیلا کے اندر، لسبیلا کے مفاد، لسبیلا کی بقا کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، پھر جام کمال کا ہاتھ آپ کی گریبان تک جائے گا۔ تو مہربانی کر کے آپ اس کو دھمکی سمجھیں، میں کسی بات سے نہیں ڈر رہا کہ جی شاید جام صاحب کے بہت سارے لوگ ہوئیں گے جام صاحب کے منہ سے ایسے غلطی سے نکل گئے، جام صاحب جذباتی ہو گئے۔ میں بڑے سوچ سمجھ کر صالح بطانی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، اور میں چاہوں گا اگر آپ لسبیلا کے ساتھ مخلص ہیں، اگر آپ لسبیلا کے ہر شخص کے ساتھ مخلص ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، آپ قدوس بیزنجو صاحب کو فوراً کہیں کہ وہ اس پروپوزل کو واپس لیں اور لسبیلا میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر آپ کو بات کرنی ہے تو بٹھائیں اس طرح کا پنڈال، بلائیں سارے لسبیلا کے اقوام کو جس طرح آج ہم نے بلایا ہے، ہر قوم کی نمائندگی کو بلائیں، کریں اس طرح کی تقریر، بتائیں لوگوں کو کہ کیوں نیا لسبیلا چاہیے، اور آپ کے بات میں اگر وزن ہوگا پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن صرف آپ کو اس لیے نیا لسبیلا چاہیے کہ ایک ڈی سی اور ایک ایس پی آپ کا محتاط ہو، 4 ایکسین آپ کی بات مانے، 4-6 افسر آپ کے ہاتھ میں ہو، اس لیے لسبیلا چاہیے، باقی لسبیلا کے ساتھ آپ کا کوئی مفاد نہیں۔ تو اس طرح کا لسبیلا آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر کہتا چلوں کہ یہ جو حکومت ہے ماشاءاللہ، میں نہیں کہنا چاہتا اس حکومت کے حوالے سے کہ جس حکومت کو اپنے فیصلوں کا، اپنی کارکردگی کا، اپنے ڈھنگ کا، اپنے چلانے کا خود پتہ نہیں، اور میں تو حیران ہوں صالح بطانی صاحب پہ۔ ایک طرف وہ امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے، اور ایک قدوس بیزنجو صاحب آپ ذرا خود کان کھول کے سنیں میری بات، ایک شخص آپ کے پیچھے بار بار بیٹھ کے کہتے کہ کب یہ گرے تو کب میں بنوں۔ یہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں، آپ اپنی سی آئی ڈی لگائیں اور آپ اپنے ایم پی اے صاحبان سے ذرا پوچھیں کہ آپ کے وزیر اعلی میں میرے کو اتنی غم نہیں تھا جتنا اس شخص کو غم تھا کہ یہ کیوں بن گیا۔ اور پھر مجھ سے مل کے، ہمارے دوستوں کے سے مل کے کہتے بس اللہ ہماری حفاظت کرے اس بندے سے، اور 2 دن بعد میں دیکھتا ہوں اسلام آباد میں آپ کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی تھوڑی بہت پہچان، مجھے پتہ ہے آپ کی مجبوری ہے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، اور اس شخص کو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ بالکل اپنی مفاد کے لیے، آپ کو وزیر اعلیٰ بننا ہے، وزیر اعظم پاکستان بن جائے بابا، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، اور نصیب میں ہوگا آپ بنے گے، نہیں ہوگا تو جس کی نصیب میں تھا وہ بن گیا۔ لیکن صرف اس حوالے سے آپ لسبیلا کے معاملات اور چیزوں کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں کہ آپ نے چند لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو یہ ہرگز، یہ ٹائم گزر جائے گا، یہی لسبیلا ہوگا، اور قدوس بیزنجو صاحب یہی ہب ہوگا۔ آپ کا گھر اب ہب میں ہے، آوران میں تو ہے نہیں۔ یہ 4تھا سال ہے آپ کا۔ یہ جو بہت سارے لوگ بلوچستان کے دعوے دار اور دوسرے بیٹھے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کیوں خراب ہوتے ہیں، بلوچستان کے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے حلقے کے اندر ایک دفعہ بھی 4 سال میں نہیں گیا ہو،
چلے کسی اور کے حلقے کی میں بات نہیں کر رہا, آوران کی بات کر رہا ہوں, پنجگور کی بات کر رہا ہوں. آدھے پنجگور کا اور پورے آوران کا ایم پی اے قدوس بیزنجو صاحب ہے. جب وہ اپنے حلقے میں 4 سال نہیں جاتا تو ادھر کے حالات کون ٹھیک کرے گا؟ تو لوگ ہوں گے ناراض. دیکھیں میں جیسے بھی ہوں اپنے علاقے کا نمائندہ ہوں, آج جاؤں گا افسر کو ڈانٹ لگاؤں گا, کسی بندے سے بات کروں گا, اپنے علاقے کے لوگوں کو اچھے برے کے لیے بتاؤں گا یہ اسکیم ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو لوگ خوش ہوں گے. لیکن جس علاقے کے اندر اتنی بڑی انسرجنسی ہو رہی ہے, جس علاقے کے اندر بلوچستان کے آواران میں لوگ اتنے ناراض ہیں کہ ان کو سہولت نہیں, پانی نہیں, روڈ نہیں, یہ ساری چیزیں نہیں, اور وہاں کا ایم پی خود ادھر نہیں جاتا, تو ناراض ہوں گے اور ان کا پھر حق بنتا ہے ناراض ہونے کا. تو ہمیں بلوچستان کے اندر انشاءاللہ ایسی نمائندگی لے جانی ہے کہ جو لوگوں کے مسائل حل کریں, اور اگر حل نہیں کر سکتے کم از کم ان کے پاس تو جائیں. صرف جانے سے, جیسے آج میں 1-2 جگہ گیا تو لوگوں نے بولا بس بابا آپ آئے ہوئے ہیں, اللہ اللہ خیر صلاح, باقی چیزیں چلیں گی. صرف نمائندے کے جانے سے بھی فرق پڑتا ہے. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے, ہم ذمہ داری کے ساتھ ہیں. اور آج وہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ, اللہ آپ سے خیر کا کام لے. میں آج بھی کہتا ہوں آپ جس دن سے وزیر اعلیٰ بنے میں نے آپ کو کہا اچھا کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہمارا صوبہ ہے. دیکھیے اس میں ہم نے 3.5-4 سال ہمارے بڑوں نے, ہمارے سیاسی لوگوں نے, ہمارے ایم پی ایز نے, لوگوں نے یہاں محنت کی ہے. کسی نے اپنا خون دیا ہے, کسی نے پسینہ دیا ہے, کسی نے محنت کی ہے, کسی نے کام دیا ہے. صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ چند ماہ بعد کوئی ایسے نمائندے آ جائیں جو ساری محنت کو ضائع کر کے چلے جائیں. اور انشاءاللہ اس کے لیے ابھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی اٹھیں گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف چیزوں کو آگے لے جائیں گے, چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں, چاہے حکومت میں ہوں, یا کہیں بھی ہوں. تو میں آخر میں ایک چیز ضرور کہتا چلوں. دیکھیں دوستو, ہر چیز قبول ہے. سیاسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا لسبیلا میں ہم نے کبھی کوئی ایسی لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں, بلکہ جس طرح بوتانی صاحب کہتے ہیں کہ شاید جام صاحب ریاست کی بات کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم نے کبھی یہاں ریاست کا معاملہ کیا بھی نہیں ہے. ہم نے یہاں کبھی نوابی بھی نہیں کی ہے. ہم نے لوگوں کے احساسات اور پیار محبت حاصل کر کے ان پہ نوابی کی ہے. اور ہمیں اس بات پہ بڑا شکر اللہ کی ذات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لسبیلا کے لوگوں کے دل میں وہ محبت ہمارے لیے رکھی ہے, اور اللہ نے ہمیں وہ تھوڑی بہت محنت یا تھوڑی بہت جو بھی آپ سمجھیں کہ ہمارا رویہ ایسا ہے, ورنہ ہم بھی 4 لوگوں کی طرح خراب ہو سکتے تھے. تو ہمیں اللہ کا بڑا شکر ہے اور ان لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم اس طرح ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے آنے والے بچے ہوں یا ان کے بچے ہوں وہ بھی ہم سے اور زیادہ بہتر ہو لسبیلا کے قوم کے لوگوں کے لیے. تو دوستو, جس بات کی میں کر رہا ہوں کہ آپ ریاستی ماحول اپنا بنانا چاہتے جو دریجی کے اندر ہیں, صالح بوتانی صاحب یہ لمبا نہیں چلنے والا. یہ وہ دور نہیں ہے. ان دوروں سے ٹھیک ہے آج ہمارے پاس ایک مرد مجاہد یہاں بیٹھا ہوا ہے جس کی مثال میں ہر جگہ دیتا ہوں, جمیل باریچا ہے, یا ہمارے جمالی لوئی کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے اقوام کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ دور ختم ہو گیا کہ آپ کتنا لوگوں کو بند کریں گے. ٹھیک ہے آج بھی آپ کی حکومت ہے, آج بھی آپ بالائی حکام کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں, لیکن جس دن یہ راز فاش ہوں گے لوگ انشاءاللہ اس تبدیلی کو, اصل تبدیلیوں کو ضرور دیکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کروں گا اس 1 ہفتے کے اندر صوبائی حکومت اور خاص کر صالح بوتانی صاحب اور قدوس بیزنجو صاحب کے اس فیصلے کو وہ واپس لیں گے, اور لسبیلا میں کوئی دوسرا ضلع بننے کی انشاءاللہ کوشش بھی جو ہو رہی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ہمیں اس کے پیچھے مقصد کچھ اور نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا بن گیا ہے, 35-30 لاکھ کی آبادی کوئٹہ کی ہے, 1 ضلع ہے, 1 ڈی سی ہے. تربت 11 لاکھ کی آبادی ہے, 1 ڈی سی ہے, 1 ضلع ہے. پیشین 9 لاکھ ہے, 1 ڈسٹرکٹ ہے, 1 ڈی سی ہے, اور باقی خزدار تو ہم سے بہت بڑا ہے. یہاں مسائل کچھ اور ہیں, یہاں مقصد کچھ اور ہے, اور انشاءاللہ وہ مقصد اللہ تعالیٰ چاہے گا. پھر ہم محنت کریں گے اور ہمارے لسبیلا کے جتنے باغیور اقوام ہیں یہ ساری محنت کریں گے. آپ کو انشاءاللہ اس دفعہ سیاست میں بھی اور میدان میں بھی بہت مختلف لاسی نظر آئیں گے. بہت بہت شکریہ.